اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا؟ ہر جگہ ایک جیسا ہو پھر؟ اور سب سے بڑھ کر اپنی تنہائی میں کیسا ہے؟ اپنی تنہائی میں لوگوں کے سامنے تو میں بھی اچھا ہوں، تنہائی جب بچہ بیٹھا ہوتا ہے تو انسان کمرے میں اکیلا ہو نا تو بچے کا لحاظ کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، بچہ ہے، لیکن جب اکیلا ہوتا ہے تو خدا کو بچے کے برابر بھی نہیں سمجھتا، نہیں سمجھتا۔ قرآن میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ الم یعلم بأن اللہ یرا، مگر تم نہیں جانتے خدا دیکھ رہا ہے۔ ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ تو پھر میں کیسے مولائی بنوں گا؟ اور مولا کیسا ہے؟ جب تیر لگا تو تیر کو نکالنے کے لیے نماز کا انتظار کیا۔ کیوں؟ کہا جب علی نماز پڑھتا ہے تو حاضر ہوتا ہے رب کے آگے، تب تیر نکالو تو پتہ نہیں چلے گا۔ ہماری نمازیں کیسی ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ انشاءاللہ کہ ہیں، مگر کیسی ہیں؟ کیا ہماری نماز مومن کی نماز جیسی ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ قرآن سورہ مومنون میں کیا کہتا ہے؟ قد افلح وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ کون ہیں؟ کامیاب ہو گئے۔ اور یہ کون ہے؟ اگلی آیت میں خدا مومن کی تعریف کر رہا ہے۔ خدا جس کے لیے ساری تعریفیں، وہ مومن کی تعریف کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ہیں جو نماز میں خاشیت رکھتے ہیں، نماز میں کانپتے ہیں۔ میں کبھی نماز میں کانپتا ہوں؟ کبھی مجھے زندگی میں ایسا موقع ملا کہ میں نماز میں میرے آنکھوں سے آنسو آیا؟ یہ کیسے؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو اس کے حاضر نہیں سمجھ رہا۔ جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، کسی بڑی شخص کا، چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہو، چاہے کوئی ہو جس کا آپ احترام کرتے ہیں، بہرحال کوئی بھی ہو، کوئی بڑی شخصیت ہو جس کا آپ اس کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ یوں کریں گے، ایسے کریں گے، احترام کریں گے نا، سیدھے کھڑے رہیں گے۔ کیوں؟ برا لگے گا، ذہن کہیں جائے گا اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے۔ مگر ہم اللہ اکبر جیسے ہی کہتے ہیں، ذہن کہیں ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں خدا نہ خواستہ ہم خدا کا احترام نہیں کرتے، نہیں، خدا کی معرفت نہیں ہے۔ جسے خدا کی معرفت ہو جائے وہ سر سجدے میں کٹوا دیتا ہے۔ معرفت یعنی اتنی عظیم ہستی ہے وہ کہ علی اکبر جوان بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ یہ ہے نا کربلا، مجلس عزاداری خدا کی معرفت ہے، یہ کسی فرقے کی مجلس نہیں ہے، یہ انسانیت کی بقا ہے، بقا۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت باقی رہے تو پھر امام حسین کی معرفت حاصل کرے۔ عزاداران محترم، میں بہت شرمندہ بھی ہوں، میری طبیعت بہت اچھی نہیں ہے، میں نے معذرت بھی کر لی تھی، لیکن ہمارے دوست انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب بہرحال تھوڑی دیر کوشش کریں آ جائیں، انشاءاللہ خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ یاد رکھیں، یہ جو ہم مجلس میں بیٹھے ہیں یہ آپ کسی کے لیے نہیں آئے، اور نہ آپ خود آ سکتے ہیں جب تک امام حسین خود نہ بلائے۔ یہ امام حسین کی مجلس ہے، امام حسین نہیں دیکھتے، یہ نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ لے بھائی محرم شروع ہوا گئے، یہ ویسے تو نظر ہی نہیں آتے، یہ دیکھیں یہ تو صرف ماتم میں آتے ہیں، یہ تو صرف نیاز کھانے آتے ہیں۔ بھائی
نیاز حسین کی ہے، ماتم بھی امام حسین کا ہے، آنے دیں، آئے گا تو حسینی بنے گا نا۔ ہم تو ہمارا بس چلے تو ہم تو کسی کو جنت میں بھی نہیں جانے دیں۔ عزیزان محترم ایسا نہیں، امام حسین آخری رات مہلت مانگی، حر کا انتظار کر رہے تھے، ایک شخص آ جائے بس، اتنا کریم ہے حسین۔ بس عزیزان محترم، بس ان ایام میں کوشش کریں اپنے آپ کو صاف کریں، پاک کریں۔ نہیں پتا زندگی کا یہ آخری مجلس ہو، کس کو پتا ہے؟ بہتر ہے انسان اپنے آپ کو پاک کرے، وہ جو روح ہے نا اسے صاف کرے، آزاد کرے، تاکہ وہ پرواز کر سکے۔ حضرت حر وہ شخصیت ہے نا جنہوں نے سب سے پہلے کاروان کو روکا۔ امام نے کیا فرمایا؟ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، مگر حضرت حر نے جواب نہیں دیا، کہا کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، مگر آپ کی والدہ کا مرتبہ بڑا بلند ہے، بس یہ ایک احترام حر کو بچا گیا۔ شب عاشور حر ٹہل رہا ہے، کیا ہوا حر؟ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم میں دیکھ رہا ہوں، میں تو تم سے شجاع تو کوئی کوفہ میں نہیں ہے۔ بس ہاتھوں میں رسیاں، ایک غلام کی حیثیت سے امام کی بارگاہ میں آیا، کہا مولا مجھے معاف کر دے۔ امام نے کہا اور معاف کر دے۔ سب سے آخر میں آیا، سب سے پہلے چلا گیا۔ بھئی مہمان تھا، تھوڑا پانی تو پلاتے، مگر حسین کے پاس پانی نہیں ہے۔ بس حر جانے لگا، کہا میں سادات سے معافی مانگ لوں؟ کہا بس خیموں کے سامنے گیا، بیٹھ گیا، کہا اے علی کی بیٹی ہو، قیامت میں اپنی والدہ سے میری شکایت مت کیجیے گا۔ بس ایسا رہا ہے اور گیا، زخمی ہوا، گرا، امام پہنچے۔ امام نے کیا جملہ کہا؟ حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، کتنا اچھا نام، حر یعنی آزاد۔ عزیزان محترم حر آزاد ہو گیا، اور امام نے بھی قیامت کا انتظار نہیں کیا، اپنی ماں کا رومال نکالا، حر کے ماتھے پہ باندھ دیا، ابھی سے شفاعت لے جا۔ کیا قسمت ہے! جمعے کا دن، ظہور کا متوقع دن، آج جمعے کا دن ہے نا، ظہور کا دن، وقت کے امام کو بھی ایک حر کا انتظار ہے۔ اس مجلس میں سے کوئی ایک حر بن جائے، امام زمانہ کے پاس چلا جائے، بس عزادارہ نے بات، بس یہی تھا۔ روز عاشور آئی اور ایک ایک کر کر سب اجڑ گیا۔ امام کا آخری وقت ہے، امام خیمے سے وداع کر کے نکلے، سواری چلی، رک گئی، دیکھا ایک بچی ہے جو چلنے نہیں دے رہی۔ امام نیچے اترے، امام نے بچی کو گلے لگایا۔ جب اس بچی کو یقین ہو گیا کہ بابا واپس نہیں آئیں گے تو کہتی ہے بابا ہمیں مدینہ چھوڑ آئیں۔ عزاداران محترم، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی چھوٹی، جب باپ گھر سے نکلتا ہے نا تو سب سے آخر میں چھوٹی بیٹی گلے لگتی ہے اور پہلا سوال یہی پوچھتی ہے بابا کب آئیں گے؟ روز جاتا ہے باپ، روز آتا ہے، پھر بھی یہی سوال، بابا کب آئیں گے؟ مگر یہ بچی دیکھ رہی ہے جو گیا واپس نہیں آیا۔ بس عزاداران محترم، روز عاشور گزری، بس میں بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا، بس
جب امام زین سے زمین پہ گرے، ہر شخص نے جو ظلم کر سکتا تھا کیا. بچی دور سے دیکھ رہی ہے، صبر نہیں ہوا، دوڑتی ہوئی آئی، اپنے باپ کے اوپر گر گئی. انہوں نے پیار سے بچی کو نہیں اٹھایا، انہوں نے تماچوں اور تازیانوں سے دور کیا. روز عاشور گزر گئی، شام غریباں، ایک بچی کم ہے. بیوی بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے، ایک بیٹی کم ہے. کہاں؟ مقتل، رات کی تاریکی، باپ کے سینے پہ سو رہی ہے. بیوی نے کہا بیٹا اٹھو، کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا کا سینہ. کہا آپ کو کیسے پتا یہ بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ. بس عزاداران محترم، آخری رات ہے جو سکینہ سینے پہ سو رہی ہے. کل سے علی اصغر سوئے گا. بس وقت گزر گیا. کوفہ اور شام، بچی کے ہاتھ میں رسیاں ہیں، باپ کا سر نیزے پر ہے، حسرت سے دیکھتی ہے. باپ کوئی بات کرے لیکن کوئی بات نہیں. شام کا دربار ہے، بڑی تیزی سے شام کا دربار. یزید نے سر تشت پہ رکھا ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ لب جس پر رسول بوسہ دیتے تھے اس پہ چھڑی مار رہا ہے. یہ بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے یہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا. بس جیسے ہی شام کے زندان میں گئی، بابا بابا بابا. جب آواز پہنچی تو کہا جاؤ اس کو بابا دے دو، کسی بیٹی کو ایسا باپ نہ ملے. تشت آیا، تشت پہ کپڑا جیسے ہی ہٹا، کیا دیکھا؟ خاک میں ہٹی زلفیں ہیں، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں، ہونٹوں پہ تازہ چھڑی کے نشان تھے. بچی نے اتنے دنوں بعد باپ کو دیکھا، باپ کو ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا. بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا انہوں نے بہت تماچے مارے، بابا یہ مجھ سے گوشوارے مانگتے تو میں دے دیتی بابا. بابا کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی. بیوی نے دیکھا کہ بچی سو رہی ہوگی، مگر کیا دیکھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداران محترم، بس غریب امام نے بڑی غربت میں اپنی بہن کو دفنا دیا. بس ایک جملہ التماس سے دعا. اب جب لٹا ہوا کارواں کربلا پہنچا تو بی بی نے اپنے آپ کو بھائی کے مرقد پہ گرا دیا اور ایک جملہ کہا، بھائی ساری امانتیں لے آئی مگر ایک امانت شام کے زندان میں رہ گئی. آج بھی وہ بچی شام کے زندان سے یہی کہتی ہے، اے میرے بابا کے زائرو، کربلا جانا، میرا سلام میرے بابا کو دینا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم